اچانک ایک فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے جس کو جبریل امین کہتے ہیں. وہ آتے ہیں آپ کے پاس اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا. اللہ کے نبی نے جواب دیا ما انا بقاری، کیونکہ انہوں نے لفظ اقرا بولا. اقرا کے معنی پڑھنا. اب اللہ کے نبی کیونکہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، اللہ کے نبی نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں پاؤں گا، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. کیونکہ یہ نہیں بتایا کہ کیا پڑھنا ہے، کچھ لکھا ہوا دیں گے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو یہ جواب دیا ما انا بقاری، کیونکہ اگر ہم کسی کوئی پڑھنا نہیں جانتا ہو لیکن اگر ہم اس سے کہیں اقرا بسمی تو بندہ پڑھ دے گا فوراً، کیونکہ ہم پڑھا رہے ہیں وہ پڑھ دے گا. لیکن حضرت جبریل امین نے کہا اقرا، آپ پڑھیے. تو اللہ کے نبی نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. کیونکہ یہ نہیں بتایا کہ آپ کو کوئی تحریر پڑھنی ہے یا کچھ پڑھنا ہے. پھر دوبارہ حضرت جبریل امین نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا، زور سے بھینچا اور پھر کہا اقرا، پڑھیے. اللہ کے نبی نے وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر تیسری مرتبہ حضرت جبریل امین نے آپ کو زور سے بھینچا اور چھوڑ دیا. پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں قرآن پاک کے سورہ علق کی 30ویں پارے کی آیت نازل ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی. آپ علیہ السلام نے ان کلمات کو سنا اور بعین ہی ان کلمات کو پڑھا. لیکن وحی کا بوجھ اس کی وجہ سے آپ پر گھبراہٹ اور کپکپاہٹ طاری ہو گئی. اور پھر جبریل امین کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا. حضرت جبریل امین کا جو وجود ہے، اتنا وجود ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک پورا بھرا ہوا تھا اور آپ کے 600 بازو ہیں. اب ظاہر سی بات ہے نبی علیہ السلام بشر ہیں. بتقاضۂ بشریت یہ 2 چیزیں، ایک تو وحی کا بوجھ اور دوسرا حضرت جبریل امین کو اپنی اصلی حالت پر دیکھنا. آپ علیہ السلام پر گھبراہٹ طاری ہوئی، کپکپی طاری ہوئی. آپ علیہ السلام وہاں سے اپنے گھر تشریف واپس لے گئے. اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وحی دیکھیے ایسے ماحول میں کہ جہاں کوئی پورے عرب کے اندر آپ تلاش کرو گے تو چند ہی لوگ آپ کو لکھنے پڑھنے والے ملیں گے. اس ماحول میں پہلی وحی آتی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے. لیکن کیا پڑھنا ہے؟ اپنے اس پروردگار کے نام سے پڑھنا ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے اور پھر انسان کو کس طرح پیدا کیا. انسان کو وہ بتلا دیا خلق الانسان من علق، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے.